السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم انفارمیشن ہے فیڈرل کیپٹل میں۔ شہباز شریف صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے گفتگو میں۔ یہ گفتگو بظاہر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی یا کونسل یا ایک اجلاس بلا رہے ہیں قومی سلامتی کو ڈسکس کرنے کے لیے، جس میں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ اب کیا پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے گی؟ یہ سوال ہم نے کیا جناب شاہ محمود قریشی سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ویسے تو کنسنسس اس معاملے میں موجود ہے، لیکن اگر حکومت نے یا پی ایم ایل این نے کوئی باضابطہ دعوت نامہ بھیجا جو کہ ابھی تک انہیں موصول نہیں ہوا، تو پھر یہ جو دعوت نامہ ہے یہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے مطابق پھر جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اس کے لیے وہی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن پاکستان کی سلامتی بہت زیادہ ہمیں عزیز ہے، لیکن اس حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات صرف اپنے اقتدار کو طول دینا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی دھند چھائی ہوئی ہے پاکستان میں، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو کا سلسلہ چلے اور ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے ڈالر اس وقت صورتحال یہ ہے پاکستان میں کہ 255 روپے میں بھی مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے، اور انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ بھی کوئی 225-26 ہے۔ روزانہ کے بنیاد پر قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، ایل سیز نہیں کھلی اور وہ آف لوڈ نہیں ہو رہا کراچی کی بندرگاہ پر، گوادر کی بندرگاہ پر، اور جس کی وجہ سے جو کراچی میں سریا بننا بند ہو گیا۔ کراچی میں جو آپ کے سیرامک کے جو برتن ہیں وہ بننے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ جو خام مال ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ 50% سے بھی نیچے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی شدید طریقے سے متاثر ہوں گی، اور گیپ جو ہے جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ مزید بڑھ جائے گا۔ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ہمارے ریویو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی وہ جب تک ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تب تک، یعنی اشیاء کی قیمتیں جس میں گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، تو اس وقت تک آئی ایم ایف ہمیں نہیں دے گا، کسی طرح سے بھی ریویو نہیں دے گا یا کوئی رعایت نہیں دے گا۔ اور دوسری جانب جو اب خبریں آ رہی ہیں، پچھلے 3-4 دنوں میں 4-5 ممالک نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ 25 دسمبر کو امریکہ نے، آج آسٹریلیا نے، سعودی عرب نے، اور انہوں نے اپنے جو شہری ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان غیر ضروری سفر کے لیے مت جائیں، اور جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے لیے سیکیورٹی جو ہے اس کا بندوبست کریں۔ اور حالات، انہوں نے ایڈوائزری میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو ان حالات میں جہاں یہ ممالک پاکستان میں اپنے لوگ نہیں بھیج رہے تو پاکستان کو یہ مالی امداد کیسے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت اس کی ترجیحات میں صرف اور صرف پی ٹی آئی، عمران خان کو نااہل کرنا، انتخابات نہ کرانا اور معاملات کو اسی طرح لے کے جانا، اپنے اقتدار کو طول دینا ہے۔ دوسری جو آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، پوری قوم جاننا چاہتی ہے، آپ اور میں، ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں وہ کس نے کروایا تھا، کون اس میں شریک تھا۔ تو جو ملزم نوید ہے اس کا جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے اس کے مطابق وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہت ساری باتوں پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے دوسرے ملزم کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی آپس میں راضی نامہ کیا، کوئی آپس میں مشورہ کیا، تو وہ اس کا غلط جواب دیتا ہے۔ پھر جب اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا بھی وہ غلط جواب دیتا ہے۔ تو جو اس وقت تک کے شواہد ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک سے زیادہ حملہ آور تھے، اور جو مؤذن جو شہید ہوا تھا وہ شخص جو کویت سے واپس آیا تھا اور جس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، اس کے بچے اس کے میت کے پاس کھڑے اس کو ہلا رہے تھے،
اور وہ پی ٹی آئی نے بھی اس کے جنازے میں آفیشیلی شرکت کی تھی. اس کو جو گولی لگی ہے یہ بات سامنے آ گئی ہے. جو عمران خان صاحب کے جو گارڈز ہیں ان کی گنز کے فورنزک کے بعد کہ وہ گولی عمران خان کے کسی گارڈ نے نہیں چلائی تھی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میڈیا میں یہ باتیں آئیں کہ جی وہ جو گولی معظم کو ماری گئی ہے وہ در حقیقت عمران خان کے گارڈ نے فائرنگ کی تھی اور اس لیے وہ گولی اس کو لگی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے گارڈز ہیں ان کے ویپنز کا سارا فورنزک ہوا ہے، وہ گولی ان کے ویپن سے نہیں آئی. کس ویپن سے گولی آئی ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا. گولی کون سی ہے، کس ویپن کی ہے، یہ بھی آئیڈینٹیفائی ابھی تک نہیں ہو سکا. اور ملزم نوید بالکل نہیں بتا رہا کہ اس کے ساتھ کون کون شریک تھا، لیکن اس وقت جو ماڈرن فورنزک کے جو سارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے پنجاب حکومت، جو کہ پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پتہ چلا سکے کہ اس کے پیچھے کون تھا. ایک اور اہم بات کہ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو سپریم کورٹ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے پولیس کی، یعنی جو انہوں نے کہا کہ آپ ایف آئی آر درج کریں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروا دی. ابھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو درخواست آئی ہے ایف آئی آر کی اس کو آگے لے کے چلنا ہے، یا اس کو جو پولیس کی مدعیت میں جو کانفرنس ہے یا جو ایف آئی آر ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ایک اور بات کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ جس وقت نوید کو پکڑا گیا تو 13-14 دن اس کو عدالت کے مطابق حبس بے جا میں رکھا گیا. تو اس بات کو بھی اب انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کون کون اس سے ملا، کہاں کہاں اس کو لے جایا گیا اور جاننے کی وجہ کیا تھی. تو یہ اس حوالے سے تازہ ترین ہے. تھوڑی سی اور جانے سے پہلے میں سیاست کی بات کر دوں کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے اس کو کیونکہ تحلیل کرنا ہے، پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے، تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے 28 کو تو جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، فردن وہ دیں گے استعفیٰ. راجہ پرویز اشرف تو اعلان کر دیا انہوں نے کہ وہ 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ان کا جو برسی ہے اس میں شریک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اسی رات وہ یہاں سے پھر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے آسٹریلیا. تاکہ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے ایم این ایز کی تصدیق نہ ہو سکے استعفوں کی. لیکن دوسری جانب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پنجاب میں جو الائنس ہے وہ انتہائی کامیابی سے ابھی تک جاری ہے. اور 2 جنوری کو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، جہاں پر ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ غور کیا جائے گا اس پر. اور پھر اس کے بعد اسمبلی کی جو تحلیل ہے، پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 11 تاریخ سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. 11 تاریخ سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کے جائیں گے وہاں پر عدالت میں پرویز الہی صاحب، اور نمبر جو ہے وہ پورا ہے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.